بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ فہم کی بیماری کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ ابلا ہوا پانی دوا کے ساتھ لینے سے دوا جلد اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پئیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں نہ پھینکیں، اس سے جسم میں کمی آتی ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو انہیں چبا کر کھا لیں، اس سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ گلابی یا سرخ رنگ کا پیشاب آنا پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے تمہیں بچپن میں ایک درخت کی طرح پروان چڑھایا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں زیادہ کھاؤ: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے چائے کم اور پانی زیادہ پئیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا رس پی لیا کریں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پھول مکھانے کھانے سے جلد سرخ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کا چہرے پر مساج کرنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ بھاری محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر درد کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو دیتے ہیں۔ اگر بدہضمی ہو تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ پودینے کے پتے چبانے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی گلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پہلا، اچھا اخلاق، دوسرا، حلال رزق، تیسرا، سچی بات، چوتھا، ایمان کی حفاظت۔ کھانے کے فوراً بعد نہا نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کر اس پانی کو پینے سے بواسیر کی شکایت دور ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے بال سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے بادام کے تیل کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور پہلے سے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ سستی اور موٹاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چونٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ چیزیں ایک جگہ پر پختگی حاصل کرتی ہیں، جیسے پھول، کانٹے، خوشبو، کھانا، عورت اور دولت۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل لگائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ قوت بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کھائیں۔ یہ عادت ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتی ہے۔ دماغ کو تیز رکھنا ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔
جن لوگوں کو سانس پھولنے کی شکایت ہو وہ بیر کھائیں، اس سے یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار نہ کھائیں، اس سے معدے کا درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ نہار منہ سے تون کا تیل ناف پر لگائیں، جسم سے بدبو ختم ہوگی اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ کھانے سے پہلے بڑی الائچی کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ گھر میں رزق بڑھانے کے لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی نہایت مفید ہے۔ انار کے دانوں کا پانی نکال کر ناک میں ڈالنے سے نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح اور شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت اور نکھرا ہوا نظر آئے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے بادام کے تیل کو تھوڑا گرم کر کے متاثرہ حصے کی مالش کریں۔ کھچاؤ اور درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ اگر گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مرض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور مریض کو لٹا دیں، مریض بہتر محسوس کرے گا۔ سونف کے پودے کے ہوتے ہوئے سانپ گھر میں بالکل بھی نہیں آیا کرتے۔ جن گھروں میں خرگوش ہو وہاں فالج کی بیماری بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کالا زیرہ سانس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کے مسئلے کے لیے ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے لے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں اور اسے مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گلاب کے پھول کے پتوں کو چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چھپکلی کے جسم میں موجود سفید پاؤڈر جلد کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ نیند پوری ہونے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند رہے تو سمجھ لیں کہ دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ پیشاب کو روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ مسلسل 3 دن کشمش کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسمانی کمزوری اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال پر لیموں چھڑک کر کھانے سے 2 ہفتوں میں جسم کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ بلند فشار خون کے مریض کدو کا استعمال کریں۔ زیادہ چاول کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ سرسوں کا تیل لے کر ناف پر لگا دیں اور تھوڑا سا گھی کا آٹا شہد کے ساتھ چبائیں، اس سے پیٹ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ 3 چیزوں کا استعمال کریں: کچلا، کلونجی اور دار چینی۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بھری ہوئی چربی کم ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی کنڈیشنز میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں میں لگائیں پھر دھو لیں، اس سے بال لمبے، سلکے اور چمکدار ہوں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو پالک نہ کھائیں اور پانی زیادہ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے دن کی شروعات لیموں پانی سے کریں، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال پیٹ بڑھاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گلے کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہا کریں۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو شخص روزانہ 1 سیب کھاتا ہے اسے کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ صاف نہ رہے وہ دودھ کے ساتھ سوٹ کا استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔
سحری میں دودھ اور دہی کا استعمال لازمی کریں تاکہ پیاس نہ لگے۔ جس گھر میں بلی بچے دے تو وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور تنگ دستی کبھی نہیں آتی۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھونے میں آسانی ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی کے لیے نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکری کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی تیل اور پالک کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر چھپکلی جلد کو چھو لے تو فوری سونے کا زیور اس جگہ پر رکھ لیں اور بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ جامن کی گٹھلی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط اور دل کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق کبھی نہیں ختم ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔